کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں ابہام پھیلانے سے اور شوشے چھوڑنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ دوسری بات، پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی جماعت کی مقبولیت یا کسی کی عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ 20 نشستیں وہ ہیں جو ایک بھی پی ایم ایل این کو 2018 کے الیکشنز میں نہیں ملی تھی۔ ان پہ پی ٹی آئی تھی یا انڈیپینڈنٹ سے، جنہیں توڑ کے اس وقت سازش کے تحت انڈیپینڈنٹ بنایا گیا تھا، اور وہ سازش عمران خان کے لیے تیار کی گئی تھی جو آج جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے۔ تو 5 نشستیں پی ایم ایل این نے اور ہمارے اتحادیوں نے مل کر جیتی ہیں، اور یہ فتح ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ووٹس میں 39% ووٹس کا اضافہ ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو 2018 کے نسبت ہمارے ووٹ بڑھے ہیں۔ تو کس بات کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں؟ اور کون سا طوفان ہے جو آ گیا جو تھم نہیں رہا؟ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا، اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا، اور اس جھوٹ کا، فتنے کا، سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ ہمارے ممبر توڑو اور انہیں اپنے ترنگے پہناؤ یا دورنگے پہناؤ تو وہ حاجی بن جاتے ہیں، اور تمہارے اراکین اپنے سیاسی حق کی بنیاد پہ تمہیں چھوڑ دیں ڈنکے کی چوٹ پہ، تو ان کو تم برا کہتے ہو۔ جو فعل تمہارے لیے ٹھیک ہے وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے عمران خان، وہ ٹھیک ہے، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، اور جو بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو وہ غلط، کیونکہ اس آدمی کو، جو گمراہ آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، میں چوتھی بار یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ آدمی ہے، اور اس نے گمراہوں کا ایک گروہ تیار کیا ہے، اور گمراہوں کا وہ گروہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور بعض لوگ ابھی تک اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ممکن کہ ایک جھوٹا جو سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کے وہ اقتدار میں آیا تھا، وہ آج ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے۔ ووٹ کو عزت دینے والے وہ ہیں جو یہ پولیٹیکل کلاس بیٹھی ہے۔ ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، جلا وطنیاں کاٹی ہیں، اور جانی مالی قربانیاں دی ہیں۔ اس آوارہ گرد آدمی کا کیا لگا ہے؟ یہ تو صرف آوارہ گردی کرتا رہا، اور یہ سب سے پہلے پرویز مشرف کے گھٹنوں پہ جھکا تھا اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے۔ دوسروں کو کہتے ہو چیری بلاسم، خود کیا ہو؟ سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے ہو، کبھی غیر جانبدار ہو کے نہیں کھیلے۔ 2011 سے اس کے بوت کو پینٹ کیا جا رہا ہے کہ جمہوری قوتوں کو کمزور کرو اور اس آدمی کو مضبوط کرو۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا، کچھ آ گیا، کچھ آنے والا ہے۔ اس شخص کے 4 سال کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی دیوالیہ پن کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سیاسی قیادتیں اور جماعتیں بیٹھی ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارے لیے پیچھے ہٹنا، اپنی سیاست بچانا ہمیں خوب آتا تھا، ہمیں اس کام کی سمجھ ہے، ہم نے کام یہ کیا سیاست کاری کا، مگر ہم نے یہ نہیں کیا۔ ہم نے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر یہ حکومت کا جو کانٹوں کا ہار ہے اپنے گلے ڈال لیا۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہمیں اس وقت بھی معلوم تھا۔ ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں حکمرانی کی ہے، حکومتیں چلائی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا تجربہ تھا، ہمیں معلوم تھا آگے مائنز لگی ہوئی ہیں، آگے خطرات ہیں، لیکن کیا کریں؟ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ جاتے کیا؟ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا نہیں جا سکتا۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں میرے ساتھی کہ یہ عمران کی حکومت میں صحافت کو زنجیریں پہنائی گئی، صحافیوں کو آف ایئر کیا گیا، سیاسی کارکنان کو اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں ٹھوسا گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا، اس وقت عدالتیں سوئی ہوئی تھیں، ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں پرائیویٹ مجلسوں میں آ کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، اور اگر کوئی اس کا سوال اٹھائے گا پھر نام بھی لیے جائیں گے۔ تو آپ اسی وقت گندے کام نہ کریں، اسی وقت گندا دھندا نہ کریں، جمہوریت کو پلیوٹ نہ کریں، آئین پر شک خون نہ ماریں، آئین سے کھلواڑ نہ کریں، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے، کسی کی بھی حکومت ہو۔
لیکن ایسا ماضی میں نہیں ہوا. اور آخر کار طویل قیدیں کاٹنے کے بعد ایک ایک کر کے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے اعلیٰ عدالتوں سے لوگ آئے, ان فیصلوں کو پڑھا جائے. وہ فیصلے منہ بولتے ہیں اور نیب کے ڈریکونین دور اور لا کا منہ پر تماچا ہے. اس لیے آج اگر کوئی نیب کے پرانے قانون کی حمایت کرے, وہ کوئی بھی ہو اور اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو, وہ آئین اور جمہوریت کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ انصاف کا خون ہی ہوگا, انصاف کی بات نہیں ہوگی. لوگوں کو رسوا کیا, بدنام کیا. کیوں کسی کے خلاف 4.25 سال میں فیصلہ نہیں آ سکا؟ ثبوت ہی کوئی نہیں تھا, شواہد نہیں تھے. تب اخبار کی خبروں پہ نیب کارروائی کرتی تھی. اب کارروائی کیوں نہیں نیب کر رہی؟ نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے. اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ خوانے کی بات ہوتی ہے, جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے, جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے. آج کے اجلاس میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو میڈیا کے ذریعے قوم تک اور اداروں تک پہنچائیں کہ آخر کیا وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتا. ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ کہ برسوں سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. 20 حلقوں میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے. شام تک یہ کہ عدالتیں کھولو, دھاندلی ہو رہی ہے. جب رزلٹ مرضی کے آنے شروع ہوئے تو بالکل چپ پڑ گئی, بلکہ جو رونا تھا وہ بند کر دیا. جب نتائج آ گئے تو کہا کہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ استعفیٰ دے دے اور الیکشن کمیشن جانبدار ہے. یہ ان سب کے لیے پیغام ہے, ان سب کے لیے یہ پیغام ہے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ امپارشیلٹی جو ہے اس کے نتیجے میں آوازیں نہیں کسے جائیں گے, آوازیں کسے جائیں گے. اس لیے کہ ان کا میٹل ہی ایسا ہے پی ٹی آئی والوں کا. انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے, مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے, مرضی کا وزیر اعظم, ایک پپٹ صدر چاہیے, ہر شخص پپٹ چاہیے, مرضی کا میڈیا چاہیے. اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو پھر نام نہاد امیر المومنین جو آج کل بنے ہوئے ہیں موصوف, پھر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. اور اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ آواز بلند کریں گے تو پھر ان کا جب وقت آئے گا وہ آپ کا سر قلم کر دیں گے, آپ کو جیل میں ڈالیں گے اور کچھ نہیں تو آپ کو غدار قرار دیں گے, چور بنانے کی کوشش کریں گے. یہ کروڑوں روپے جو وہ سوشل میڈیا پہ خرچ کر رہے ہیں عمران خان, یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس کا بھی سراغ لگایا جائے گا کہ یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے, کن مقاصد کے لیے آ رہا ہے. حکیم سعید صاحب تو بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ شخص کون ہے, بہت پہلے بتا گئے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم بہت پہلے بتا گئے تھے کہ یہ ایک سازش ہے, یہ پروجیکٹ عمران ہے جو لانچ کیا جا رہا ہے. تو گزارش یہ ہے آگے بڑھتے ہوئے, میرے باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ مقبولیت کا بیرومیٹر بالکل نہیں ہے. اس میں ہم نے آپ کی 5 نشستیں جیتی ہیں, ہمارے ووٹ بڑے ہیں, الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اگلی بات, جب اس کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو کہتا ملک کے ٹکڑے ہو جائیں خاتم بزان, پاکستان پہ ایٹم بم گرانے کی بات کرتا ہے, اللہ رحم فرمائے. پھر یہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا, بلائنڈ ہو جاتا, بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو کچھ ملتا نظر آتا ہے تو پھر یہ اس وقت اس کو سکون آتا ہے. لیکن پھر بھی یہ شخص پرسکون نہیں ہوتا, ذہنی مریض بھی ہے, سازشی بھی ہے. بہت بڑے بڑے سازشی دیکھے, عمران خان اور اس کے ٹولے جیسا سازشی نہیں دیکھا. اب کچھ اور گزارشات ہیں. یہ جو بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی, تو ہم سب پارلیمانی نمائندہ قوتیں, ہم سب جو جمہوری قوتیں ہیں, ہم باواضح بلند یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے فیصلوں کا احترام کیا جائے. قانون سازی ہمارا اختیار اور حق ہے, اس اختیار اور حق پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, بالکل کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اس پہ خاموش بھی نہیں رہا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر پارلیمنٹ کوئی کام کرے اس کو انڈن کیا جائے. یہ افسوسناک ہے. اس کی پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام اور 73 کے آئین میں گنجائش نہیں ہے. اور پی ڈی ایم, اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم سب اکٹھے ہیں, ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 63A
کی تشریح پر عدالتی فیصلے پر ہماری ریزرویشن ہے، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین کی روح سے متصادم ہے، اور سپریم کورٹ بار کی ریویو پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے۔ ہماری استدعا ہے، ہماری درخواست ہے، ہماری اپیل ہے کہ اس ریویو پٹیشن کو فل کورٹ سنیں اور اس پہ جلد از جلد فیصلہ دیا جائے۔ ہم یہ پھر کہنا چاہتے ہیں کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور اس کا ٹولہ جو عمران مافیا ہے، یہ جو فتنہ عمرانیہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ آئین سے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروائے، یہ اداروں کو متنازع بنانے کی سازش کر رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ جب فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کیا کسی نے بھی ہمیں سے، ہم ایسا کریں گے بھی نہیں، لیکن عمران کی کسی شیطانی موو کے جواب میں فیصلہ ہوا کہ خاموش نہیں رہا جائے گا، اس کا ٹکا کے برابر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ چند گزارشات ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن امپارشل تھے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اس کی تحسین کی جانی چاہیے، لیکن ہم جنہیں 5 سیٹیں ملی ہیں ہم تحسین کر رہے ہیں، جسے 15 مل گئی ہیں وہ رو رہا ہے، اس کا رونا ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ تو یہ چند گزارشات کرنی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سینئر میرے ساتھی اور پولیٹیشنز موجود ہیں، میں استدعا کروں گا کہ وہ بھی اپنی بات آپ کے آگے رکھیں، پھر آپ اس کے بعد سوالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حکومت میں شامل جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے قیدین ہیں اور فقہا ہیں، کافی دیر وہاں پر میٹنگ میں بیٹھے رہے، اور جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے، یہ نکات حکومت میں شامل جماعتوں کی نمائندہ بیانیہ ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں۔ میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا جس پہ خواجہ صاحب نے بات کی، لیکن اس ملک میں جو ہماری نئی نسل میں جس طرح تبدیلی پیدا کی ہے اور سیاست کو جس طرح گندا کیا ہے، اور بڑے اور چھوٹوں کا ادب مکمل ہمارے جو کلچر کا حصہ تھا اس کو ختم کیا ہے، تو جس طرح خواجہ صاحب نے کہا یہ ایک ایجنڈے کے تھرو پہ آیا ہے، اور وہ ایجنڈا مختلف انداز سے اس ملک میں کونے کونے پہ لا رہا ہے، اور یہاں پر ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں، کبھی وہ آتا ہے عدلیہ پہ وار کرتا ہے، اگر سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی الیکشن کمیشن اس کے حق میں بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر جن لوگوں نے اس کو لایا تھا اور جب تک اس کو رکھا تو وہ ادارے سب ٹھیک تھے، لیکن جس طرح سب نے سوچا کہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ آدمی مزید بھی اگر اقتدار میں رہا تو اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پہنچایا بھی ہے، جب اس کو الگ کیا تو ایک ایسا بیانیہ جھوٹا لایا کہ میں امریکہ کے خلاف اور وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، جس کی پرورش جہاں سے ہوئی ہے وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، اور جہاں پر اس کی اولاد بھی بیٹھی ہے، اور سب سیاسی جماعتوں کو وہ طعنہ دے رہے ہیں کہ اس کے بچے باہر ہیں اور اس کا پورا قبیلہ باہر ہے، اس کا کوئی آدمی بھی اس ملک میں نہیں ہے، تو ابھی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ تعجب ہے، ہم نے آج حکومت میں بھی یہ بات کی، اور
سیاسی قیدین نے حکومت سے یہی بات کی کہ اگر ابھی وہ رکتا نہیں ہے، وہ اداروں کی تذلیل کر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ کی تذلیل کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی، تو حکومت کے فرض میں آتا ہے کہ اس کو روکے۔ آج متفقہ کا فیصلہ ہے کہ اگر وہ ان حالات سے نہ روکا تو قانون حرکت میں اس کو ضرور روکا جائے گا۔ ابھی اگر یہ باتیں جو وہ کہہ رہا ہے اداروں کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں، کوئی اور شخص کرتا تو ضرور ابھی آپ کے میڈیا کے ذریعے اور قوم کے سامنے وہ غدار ہوتا، لیکن وہ آج بھی پاکستان کا وفادار ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اتنا تباہ و برباد کیا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اس آدمی نے اتنا نقصان کیا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے تھے کہ اگر یہ آدمی مزید رہا تو یہ ملک بالکل مکمل دیوالیہ ہو جائے گا، اور یہ گرے لسٹ میں تھا۔ یہ سب نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں سیاسی نقصان ہوگا، جو ہم نے مہنگائی بڑھائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیکن اگر ہم نہ کرتے تو یہ ملک نہیں بچ سکتا تھا۔ انشاءاللہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم جو بھی مدت ہے متفق کا فیصلہ ہے کہ وہ پورا کریں گے، اور یہاں پر جس طریقے سے اس نے پہلے آپ کے لاہور میں صوبائی اسمبلی میں غنڈہ گردی کی، آپ کے سامنے ہے، ایک منتخب ڈپٹی اسپیکر کو مار مار کے لہولوہان کیا اور اشارے دے رہے تھے۔ ابھی وقت ہے کہ 22 تاریخ کو جو بات ہے، خواجہ صاحب نے آپ کو واضح بتا دیا کہ اس کا کوئی ساتھ دے رہے کسی دوسری جماعت کا تو وہ بڑا وفادار آدمی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے تو وہ پھر منحرف بھی ہے اور غدار بھی ہے۔ لہذا اس ملک میں آج آپ کی میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ میڈیا جو ہے وہ کونے کونے گھر گھر تک سیاسی قیدین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کی حکومت میں میرے قید مولانا فضل الرحمان صاحب پہ پابندی تھی، اس کا فوٹو بھی کوئی ٹی وی چینل لا کے نہیں لا سکتا تھا، ہم نے پرواہ نہیں کی، اور ہم نے میڈیا کے بغیر پورے ملک میں 14-15 ایسے کنونشن کیے، مارچ کیے کہ ہم نے گھر گھر تک آواز پہنچائی، اور اس وجہ سے اس کا جو غرور تھا وہ ٹوٹ گیا، اور آخر میں پھر وہ اس پوزیشن پہ آ گیا جو آج آپ کے سامنے اس کا حال ہے۔ تو لہذا میں میڈیا سے درخواست کرتا ہوں، لوگ قوم آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، آپ حقائق کو صحیح انداز سے پیش کریں تو کوئی ہمارا نوجوان غلط راستے پہ نہیں جائے گا۔ اگر ہمارا کوئی نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں پہ بھی ذمہ داری ہے، علماء کرام بھی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری، بڑا ادب کے ساتھ میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میں بھی 40-50 سال سے آپ کے ساتھ اپنے صوبے میں اور ملک میں بیٹھتا ہوں، تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، آپ بھی اس انداز میں اس کو پیش کریں جو اس کا اصل چہرہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیل سے بات ہو گئی اور ریپیٹیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی خبریں دینے، یعنی آپ کو بھی وقت چاہیے۔ میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، چونکہ ہماری 26 جولائی کو 10 بجے باچا خان مرکز میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہے، تو اس تمام سیاسی صورتحال پہ جو کہ بن چکی ہے پاکستان میں، اس پہ تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن کا اجلاس بلایا گیا تھا اور ہمیں دعوت دی گئی تھی، تو ہم نے اس میں شرکت کی، اور ہم ہے ہی ایک، یعنی اپوزیشن ایک ہی اپوزیشن ہے۔ جو پنجاب میں نتائج آئے، اگر یہ گزشتہ حکومتوں کی طرح ہوتے تو یہ نتائج ایسے، یہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوری فضا فراہم کی، رونے والا آج بھی رو رہا ہے، اس کی عادت ہے وہ روتا رہے گا،
لیکن اگر شفاف الیکشن نہ ہوتے اور ہم شفاف الیکشن پہ زور نہ دیتے تو آج وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ اس کے حوالے سے بھی یعنی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن جو نتیجہ بھی آیا آپ کے سامنے ہے کہ اب میں تمام صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس کو تو یہ ضرور کہے کہ ایک عمران نے ایک بات کر دی 20 ہے اور ان کی ہے اور ہم لے کے اڑیں گے. بابا 20 تمہارے تھے, تم سے بھاگ گئے تھے. یہ اس دور کی باتیں جب مسلم لیگ عروج پہ تھی اور اس وقت بھی یہ سیٹیں وہ نہ جیت سکے. آج بھی انہوں نے اس میں 5 جیتے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ اس نے کوئی تیر نہیں مارا, لیکن ہمیں سوچنا ضرور ہے. اگر یہ نتیجہ نہ آتا تو شاید ہم یہ کہتے کہ ہماری تمام پالیسی اڑی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم آج اس پہ غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں بنی. اور ایک بندہ جو کہ خود یعنی لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ ڈرنے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا, لانگ مارچ سے کیسے وہ غائب ہوا, کس طریقے سے اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا. اور اس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اس پہ بھی بات کرنا نہیں چاہتا. ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کریں گے. یہ جب پارلیمنٹ میں تھا تو تب بھی ہم نے کہا تھا اس کو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. اکثر غائب رہتا تھا, کبھی اجلاس میں نہیں آتا تھا, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا. اور خود آج کل جو کچھ کہہ رہا ہے تو آج یعنی خود کہہ رہے کہ مجھے تو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی ایجنسیوں سے بھیک مانگنا پڑتا تھا. تو خود کہہ بھی رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسی باتوں پہ کہ یہ عجیب انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تک جیت گئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں تب بھی جیت گئے, تو یہ کیا ہوا؟ تو کہیں کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے, مارشل لا کی دور میں بھی کرتے رہے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہونی چاہیے. آج آئین کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں. آئین کو کوئی بھی توڑتا ہے, وہ چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, چاہے وہ یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہو, چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو وہ سب کے سب آئین کے تحت کام کریں گے. آئین سے ماورا کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پہ پریشر بڑھایا جاتا ہے, ایک ایک فیصلے کو 7-7 سال روکا جاتا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پارلیمنٹ پہ فیصلے بھی دیتے ہیں اور اس کے بکس میں 52,000 جعلی ووٹ ہوتے ہیں, اور اس کو فیصلوں پہ بھی یعنی پارلیمنٹ بھی چلتا ہے اور اس پہ عدالت میں بھی چلا جاتا ہے. تو اس کا تو کہیں نہ کہیں تو رک کے تدارک کرنا ہوگا. لہذا آئین کی بالادستی کے لیے ہمارا جنگ جاری رہے گا. ہم عدالت سے ضرور یہ درخواست کرتے ہیں کیونکہ فیصلے ان کو کرنے ہیں. آئین کی انٹرپریٹیشن تو وہ کر سکتے ہیں, نیا آئین کوئی نہیں لکھ سکتا سوائے پارلیمنٹ کے. پارلیمنٹ ہی آئین کا جو لکھنا ہے یا اس کو کم کرنا زیادہ کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, لیکن عدالت تشریح کر سکتا ہے, اس کو اپنے انداز میں لکھ نہیں سکتا. لہذا میں یہ کہوں گا کہ جو یہ فیصلہ کہ ووٹ تو جس نے ڈالا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور اس کا ووٹ بھی شمار نہ ہو, تو پھر ڈسکوالیفائی کس پہ ہوا؟ ووٹ ڈالا تو ڈسکوالیفائی ہوا, تو ووٹ شمار نہیں ہوا تو کس پہ ڈسکوالیفائی ہوا؟ یہ وہ ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے. لہذا ہم آئین کی بالادستی کی بات ضرور کریں گے اور تمام اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہی قبلہ درست کر کے آئین کے روح کے مطابق اپنا کردار ادا کرے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. وہ اس یعنی جس دور میں بھی ہو, ہمارے دور میں ہو, ہم خود حکومت میں ہو, مہنگائی ہو تو ہم اس کی مخالفت کریں گے.
ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مہنگائی کو کم کریں. آج بھی ہم نے وزیر اعظم سے یہی بات کی کہ جو بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے آخری حد تک ہم جائیں اور عوام کو ریلیف دیں. یعنی اس طریقے سے ہم چانٹ پانٹ نہ کریں کہ عوام کو وہ ریلیف نہ ملے. اور ہم آئندہ کے لیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ خود بھی کہا کہ ہاں عوام تک ریلیف پہنچنی چاہیے، تو اس کے بعد تمام فیصلوں کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے. لیکن جو احتساب کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جس نے یعنی یہاں پہ بےایمانی کی ہے، اس کے ساتھ کڑا احتساب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ پہلے احتساب کے نعرے لگا کے مخالفین کو پکڑ لیتے تھے، آج وہی احتساب کے زمرے میں آتے ہیں تو دھندناتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کو پکڑ کے یاد دلانا چاہیے کہ تم نے جو بےایمانی کی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں کھل کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ٹی وی پہ بھی آتا ہے کہ فلانے کیا، تو نام لیے بغیر ان تمام لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچانا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور یہی احتساب کا کہ اس میں ذاتیات نہ ہو، اس میں اپنے مخالفین کی بات نہ ہو، ملک کی خاطر، ملک کے مستقبل کی خاطر بڑی ایمانداری سے احتساب کے. جس نے لاہور میں پی ڈی ایم کے قائدین پریس کانفرنس کر رہے تھے اور خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ہمارے ووٹوں میں 39% اضافہ ہوا ہے، جبکہ عمران خان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ عمران خان سازش کر کے اور بچہ جمہورہ بن کر اقتدار میں آیا تھا. ابہام پیدا کرنے اور شوشے چھوڑنے سے گریز کریں. مزید کہا کہ عمران خان گمراہ آدمی ہے. پنجاب کے ضمنی انتخابات کسی کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کا پیمانہ نہیں. اسی بارے میں بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار آسمان شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آسمان شیرازی صاحبہ آپ کے وقت کا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد سنایا جائے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ان فیصلوں کو اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست پر؟ جی بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت اور ان کا اتحاد جو ہے وہ ان میں ایک جو تھوڑی آیوڈین کی کمی لگ رہی تھی تو وہ ان کو تھوڑا سی انرجی ملی ہے اور وہ انرجی عمران خان صاحب کے جو بڑھتے ہوئے مطالبات ہیں اس سے ملی ہے اور جس کا اظہار آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا بھی کہ اگر یہی معاملہ رہا کہ یعنی 15 سیٹیں جیتنے کے بعد بھی الزام الیکشن کمیشن پہ لگا تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہوگی مطالبات کی. تو اسی کو شاید اس حدت کو محسوس کیا گیا ہے حکمران اتحاد کی جانب سے. اور دوسری طرف اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو ظاہر ہے کہ سینٹر کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو کوئی زیادہ مانی نہیں رکھے گی اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے حکمران اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈٹ جایا جائے اور فورسفلی ایک مزاحمتی بیانیے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک منہ توڑ قسم کی جو سیاست ہے اس کا جواب دیا جانا چاہیے اور انہی لفظوں میں جو عمران خان صاحب یا ان کی جماعت جو ہے وہ الزام تراشی کرتی ہے اس کا ہی جواب دیا جائے. تو میں خیال ہے کہ ایک پالیسی ایک جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے وہ کہ اس کی اطلاع ابھی نہیں ہے لیکن جو ان کا پریشر ہم نے دیکھا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ اب حکمران اتحاد جارحانہ پالیسی اختیار کرے گا. اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی مخاطب کیا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا ریویو اس کے اوپر ہم کریں گے اور ریویو کا فیصلہ جو ہے وہ فل بینچ اس کو سنے اور اس کے اوپر فیصلہ کرے. آئین کے اندر ترمیم کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے اور اس طرح کا کوئی اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. تو میرے خیال ہے کہ ایک بہتر پالیسی اگر حکومت کی جانب سے دیکھا جائے کہ مختلف جو ان کے معاملات تھے جس کے اوپر مستقل صرف اور صرف عمران خان صاحب ڈومیننٹ نظر آتے تھے اور انہی کا بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرتا تھا جبکہ حکمران اتحاد ایک ہائبرنیشن کے موڈ میں تھا اور بالکل جسے کہتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے اور آج لگتا ہے کہ وہ جاگیں اور اگر جاگ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پرو ایکٹیو اور جسے کہنا چاہیے ایک بہت ہی جارحانہ پالیسی جو ہے ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ان انتخابات کے نتائج کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہی طریقہ کار ہے جس کے بعد ان کی سیاست مزید جو ہے بڑھ سکے گی.
आसमा साहबा, एक जानिब इमरान खान साहब जो है वो मुतालबा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का। उनका ये कहना है कि उनकी जानिबदारी है, जबकि दूसरी तरफ आज अभी साद रफ़ीक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी इदारा हो, वो गैर जानिबदार रहे हैं और उसका सबूत भी जो है वो सामने है। तो ये तसादुम की एक फ़ज़ा आने वाले दिनों में आप देख रही हैं कि मज़ीद बढ़ेगी? जी देखिए, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि इमरान खान साहब ने इस इलेक्शन के अंदर, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम था और उन्होंने किया, कोई कंप्लेंट भी नहीं की और किसी किस्म की कोई धांधली का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया, लेकिन साथ ही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कल इस्तीफे का उन्होंने मुतालबा कर दिया। मतलब ये तो ऐसे ही है कि आप बैठे बिठाए जो है वो आप किसी को कह दें कि फलां जो है उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं, लिहाजा उसको घर चले जाना चाहिए, जबकि उसकी कारकर्दगी पे कोई सवाल नहीं है। और इसकी वजह जाहिर है कि बहुत वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जो असल टारगेट है इमरान खान साहब का, वो इलेक्शन से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग केस है, जिसके ऊपर के उनको ये एतराज़ मौजूद है कि शायद कहीं उनको उनका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का वो उनके खिलाफ ना आ जाए। वो उसको ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और उसी के लिए वो दबाव बढ़ाते भी नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ये उनकी पुरानी एक टैक्टिक्स हैं और वो पुराना भी, ऐसे आपको याद होगा 35 पंक्चरों वाली कहानी कि उन्होंने उस वक्त कहा कि 35 पंक्चर जो हैं वो लगाए गए थे और धांधली की गई थी। फिर मामला 4 हल्कों का आ गया खोलने का, उसमें से भी आपने देखा कि सिवाय शायद एक आधे के कोई इलेक्शन जो है वो नहीं हो सका था उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक दबाव की पॉलिसी इमरान खान साहब मुस्तकिल इख्तियार कर रहे हैं, वो बहुत हदफ के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं और उनका हदफ यही है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का कोई फैसला उनके खिलाफ आता है तो उसकी वो पहले से फिजा जो है वो बना दे और उस फिजा के मुताबिक जो है वो अपना लाए अमल जो है तरतीब दे और इदारे जो है वो ज़ाहिर है कि उस पर वो चले जाएंगे, बैकफुट पे चले जाएंगे और उनको फायदा होता है, खातिर खा उनको हमेशा फायदा इस बात का हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो पॉलिसी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजकल उसकी बंदूक की सुश्त पे हैं और उसी को जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो मुस्तकिल वो आइंदा चंद दिन भी जो है वो अपना जो प्रेशर है वो बढ़ाते नजर आएंगे। ठीक है, आसमा शाही साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। सना बुच्चा साहिबा आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये फैसला हो गया आज के इजलास में कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुश्किल फैसले होंगे तो वो भी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत क्लियरली वाजे कर देना चाहिए था और कम हुकूमत को कि हमने ये फैसला कर लिया है और उसमें चाहे इमरान खान साहब कुछ भी कहें, चाहे दायरे कुछ भी कहें, चाहे न्यूट्रलिटी कहीं भी जाए, हम ये इस पर कायम रहेंगे। और इसके ऊपर कायम रहने के लिए जरूरी है कि ये जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जो है उनको भी ऑपोजिशन का रोल नहीं अदा करना चाहिए, जैसे वो पहले अदा कर चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अब उनको एक्शन में आना चाहिए। और अगर इमरान खान साहब कोई नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, नाम ले लेकर। और आप देखिए आप कल फरमा रहे थे कि हमें मना कर दिया खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करना, आज आपके बाद ये काफी गुफ्तगू सुन लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब को हर इदारे के जो टॉप मैन है उनसे क्या प्रॉब्लम है। वो अपनी मर्जी की चीजें चाहते हैं, जाहिर है। और मेरा ख्याल है कि तमाशा बहुत लंबा चल बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इमरान खान साहब आइन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। अगर वो आइन को तोड़ मरोड़ के और चीजें करके और उसके खिलाफ वर्जी करके ये करवाना चाहते हैं और मांग रहे हैं और उनका काम है तो मांगते रहेंगे, मुतालबा करते रहेंगे, इलेक्शन दो। आपने क्लियरली इस बात को डिसमिस करना है और आपको इस बात को कंटिन्यू करना है कि आप अपने जो काम है आपके, चाहे वो डॉलर का रेट जो बढ़ रहा है, जो आपके बाद में खसारा है, जो आपका फाइनेंशियल गैप है, अब इसका फाइनेंशियल गैप, तो इसको तमाम तरह चीजों से उनको एड्रेस करना शुरू करना है। अगस्त में आपको IMF में आके देखना है, उसके बाद आपके पैसे आने हैं, आपके दोस्त ममालिक में पैसे देने हैं, उनको भी क्लैरिटी चाहिए कि भाई ये हुकूमत चल रही है, जा रही है, चल रही है, जा रही है। ये जो तजर्बा की हैसियत है इस वक्त मुल्क में एक तसादुम नजर आता है। कभी लगता है कि इमरान खान साहब 20 सीटें जीत के शायद पाकिस्तान पर साबित हो जाएंगे और कभी लगता है कि नून लीग हार के बिल्कुल पीछे हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब इन जमातों को बहुत सीरियसली अपने मामला को लेकर आगे करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को कोई मसला है, उनके खिलाफ कोई सबूत है,
وہ لے کر آئیے. یہ آج آڈیو آئی, کل ویڈیو آئی, ایک معاہدہ سامنے آیا, اس کو کیا کر لیا انہوں نے؟ یہ مطلب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں حکومت, اور ایسے نہیں ہے ان کے پاس تو چھوڑ دیں اور اپنا کام کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب بندہ کو بھی بولنا چاہیے کہ جب یہ بولتے ہیں اور جب شہباز گل صاحب بولتے ہیں تو اب ان کی تو منہ بند نہیں ہوں گے, ہمیں اپنے چینلز کو ان کے لیے بند کر دینا چاہیے. ثنا بچا صاحبہ, ابھی جس طرح سے آسماں شرازی صاحبہ نے فرمایا کہ ایک خوف ہے غالباً فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کا, اور اس کے لیے ایک فضا بنائی جا رہی ہے, عمران خان صاحب اسی لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے. تو جو تنقید اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں, چاہے وہ اس فیصلے کے خوف سے ہے یا جو بھی ہے, کیا اس پر خان صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, یا آنے والے دنوں میں کیا کوئی کارروائی متوقع ہے اس پر؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ اب آ جانا چاہیے, چاہے جو فیصلہ بھی. اور دیکھیں عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان کو قبل از وقت سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. قبل از وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت جا رہی ہے, قبل از وقت ان کو معلوم پر آ رہا ہے, قبل از وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے سازش ہو رہی ہے, قبل از وقت ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جیت رہے ہیں لیکن دھاندلی ہوگی, قبل از وقت ان کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی آڈیو لیک ہوگی, کوئی ویڈیو لیک ہوگی. تو قبل از وقت تو خان صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, اس لیے یہ بھی قبل از وقت وہ الیکشن کمشنر کو بار بار ٹارگیٹ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کیا آئے گا. یہ سب کو پتہ ہے کہ کیا آئے گا, سبھی اس پر تجزیہ کیے بیٹھے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ آخری ٹرمپ کارڈ ہے یا ون آف دا لاسٹ ہوگا, تو اس کی ٹائمنگ بہت صحیح ہونی پڑے گی. اب خان صاحب نے اگر اپنے سارے پتے شروع کر دیے اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ جانا چاہیے, لیکن دیٹ ول بی دی ڈیسائڈنگ فیکٹر. اگر یہ بیچ میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ فارن فنڈنگ فیصلہ بھی ان کا فیصلہ کرے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آسماں شرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. جہلم کے شہریوں کو جرائم سے محفوظ رکھنے اور بروقت قانونی کارروائی کرنے کے لیے ڈی پی او سوئفٹ رسپانس فورس کا آغاز کر دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں راجہ وقار. جی وقار. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ڈی پی او آفس میں, اور یہاں پہ آج جہلم کے کرائم کو روکنے کے لیے کوئک رسپانس فورس بنائی گئی ہے, اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریٹائرڈ کیپٹن عامر خان نیازی صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس فورس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. جی ہم نے سوئفٹ رسپانس فورس کا یہاں پہ آج اس کو پراپر طریقے سے لانچ کر رہے ہیں. ہمارے ایس پی صاحب سعد صاحب نے اس میں بڑی ایفرٹ کی ہے, اور یہ انہیں کا آئیڈیا تھا. اس میں ایک تو اس کا مقصد ہے کہ جو ٹائملی رسپانس ہے پولیس کو, اس کو انکریز کرنا, ویزیبلٹی بڑھانا اور اسٹریٹ کرائم پہ کنٹرول کرنا. یہ ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس کا ایک کمپوننٹ ہے. اگلا کمپوننٹ ہمارا کیمرہ سے ریلیٹڈ ہے جس کی رسپانس فورس بنائی گئی ہے, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو ویزیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی میں واضح فرق محسوس ہوگا. جی بالکل, ڈی پی او صاحب کا کہنا تھا کہ کوئک فورس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ کرائمز کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ جہلم اس وقت آبادی زیادہ بڑھ چکی ہے, یہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے. کوئک فورس کا یہ مطلب ہوگا, ان کا ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ گلی محلوں میں بھی جا کے جرم کا تعاقب کر سکیں. راجہ وقار آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد پاکستان سپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام ہیلتھ اور اینٹی ڈوپنگ آگاہی مہم کا دوسرا سیشن ہوا. 28 جون سے شروع ہونے والے سیشن میں جسمانی اور ذہنی صحت اور ڈوپنگ بارے معلومات فراہم کی گئی. اسپورٹس سائیکالوجسٹ قرۃ العین نے کھلاڑیوں کے مختلف ذہنی اثرات پر روشنی ڈالی. ڈاکٹر عبدالقدوس جمالی نے برمنگھم گیمز میں کرونا سے متعلق حفاظتی اقدامات بارے آگاہ کیا. ڈاکٹر شبینہ مشتاق نے اینٹی ڈوپنگ اور ادویات کے درست استعمال سے متعلق بتایا. نیشنل کیمپس کے پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن, ایتھلیٹکس فیڈریشن, اسکواش فیڈریشن, پیرالمپکس اور والی بال کے کھلاڑیوں اور کوچز نے شرکت کی. انہوں نے ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسے تربیتی پروگرام ہونے چاہئیں. ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ کرنل آصف زمان نے یقین دہانی کرائی کہ کھلاڑیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.